چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں آج کے لائیو سیشن میں جوائن کیا ہے ان کو ہارٹلی ویلکم، اور جو لوگ ہماری بعد میں ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی ہماری اس سیشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا اقرا کا ایپیسوڈ 2 ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے 10، اور پھر ہم اس کے بعد مزید جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے مختلف تفاصیر کی روشنی میں۔ تو آغاز کرتے ہیں تلاوت سے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ رضوان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کے متعلق جو اس کی کوئی شان نزول ہے یا جو بھی آپ کے خیالات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। और इरफान को आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, जी, अब जी क्लियर है। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले 5 आयत हो गई थी, तो जो आयत नंबर 6 है, उसमें बेसिकली जो सोशल लाइफ है, ये जो रूल्स आएंगे आगे इन आयत में, तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ा लेसन है हम मुस्लिम्स के लिए, कि हमारी सोशल लाइफ में ये जो वाक़यात आएँगे और हमें बेसिकली कुरान मजीद किस तरह जो है वो गाइडेंस फ़राहम कर रहा है। सबसे पहले तो बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि लेट्स सी कोई भी आपके पास किसी की न्यूज़ या ख़बर लेके आता है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए उस बारे में। सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि हिकमत का आला सबूत दिया गया है कि आप जो है वो तहकीक करें, ठीक है? तहकीक इस सेंस में करें कि आपके पास खबर जो है वो कौन लेके आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो हुआ है फासिक का। यानी अगर तो बेसिकली खबर वो ला रहा है जिसके करैक्टर के बारे में कोई शक नहीं है, तो फिर तो आई थिंक सो आप का जो है बिलीफ उस खबर में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इस हवाले से, या कोई शक नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे बेसिकली आप अच्छे से जानते नहीं हैं, और अगर वो कोई न्यूज़ किसी दूसरे के बारे में लेके आता है, तो रिएक्ट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले तो कुरान मजीद में बेसिकली ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि हमें तहकीक करनी चाहिए। और बेसिकली आपने अक्सर देखते भी हैं कि यहीं समटाइम्स होता ये है कि कुछ न्यूज़ गलत होती हैं, तो लेकिन जो लड़ाई झगड़े और फसाद जो बाद में होता है, वो उसके नतायज जो है वो बहुत बुरे हो जाते हैं, ठीक है? तो अपनी सोशल लाइफ में बेसिकली हमारे लिए ये एक ना कह लें कि रहनुमाई, बहुत बड़ी रहनुमाई है। अगली आयत में वालमू अन्न फ़ीकुम रसूलुल्लाह, कि जान लो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम आपके दरमियान है। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे भी हमने 5 आयत में देखा था कि जो लास्ट 2-3 आयत थी उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के हवाले से मुसलमानों को जो तलकीन की गई थी, और ये भी जो है इसी सेंस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ के शौहर भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद भी थे। तो लेकिन जो अल्लाह ताला ने बेसिकली इरशाद फरमाया है कि आपने यही ज़हन में रखना है कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब माइंड में बेसिकली ये होगा, तो आपका जो बिहेव करने का अंदाज़ होगा, जो रिस्पेक्ट का होगा, वो आई थिंक सो थोड़ा डिफरेंट होगा अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है वो सोचेंगे। और आगे बेसिकली इस चीज़ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबका बेसिकली यही तर्ज़ अमल होना चाहिए कि आप बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात पे राज़ी हैं। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की और मुसलमानों की बेसिकली जो ख़्वाहिशात हैं या जिन चीज़ों पे वो राज़ी हैं, वो मानने लग जाएँ, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम बेसिकली उतना कह लें कि ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच सकते, जितना अल्लाह ताला जल्ला जलालहू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अता किया हुआ, तो इस हवाले से। आगे सहाबा किराम की बेसिकली जो हैं सिफ़ात, और ये उसी के बारे में कि वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुम, और अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा कर दी, ठीक है? ईमान की, और इसे मुज़य्यन कर दिया आपके दिलों में। तो इससे बेसिकली कह लें कि सहाबा इकराम के बारे में, उनके ईमान के बारे में ये बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला ने बेसिकली उनके दिल में जो है वो ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी। और दूसरा ये है कि जो नाफ़रमानी थी, जो अल्लाह ताला के बेसिकली अहकामात से दूर जाना, वो उन्हें बिल्कुल बहुत जो है उससे कराहत थी, जो दूर जाना। तो
یعنی کفر ہو گیا، عصیان ہو گیا، نافرمانی، ٹھیک ہے، اور گناہ بیسیکلی ان چیزوں سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اب اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اور ان کی نیت کے بارے میں بالکل شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اس سے یہ چیز جو ہے وہ باقی ایمان، یہ تو درجے ہوتے ہیں تقویٰ کے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے اس بارے میں. باقی اس میں یہ ہے کہ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے اور نعمت ہے، یہ جو اوپر چیزیں بیان ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی اور حکمت والی ہے. اس کے بعد آئی تھنک سوشل لائف کا ہی بیسیکلی ایک پہلو دوبارہ آیا ہے کہ ہم اکثر جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے کسی دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو آج کل کے معاشرے میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی ہمیں مطلب دو لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ان کی ڈسکشن ہے ہمیں اس میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے. دیکھیں نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اگر بیسیکلی دو گروہ مسلمانوں میں سے لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. تو یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے جسے بیسیکلی آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بیسیکلی آج پیچھے ہٹیں گے تو مے بی کل کا ہمارا بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اور وہ جو بیسیکلی چیزیں جلدی کہہ لیں کہ صلح کروا کے ٹھیک ہو سکتی ہیں، انہیں بہت بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ جب بات بڑھتی جاتی ہے تو دلوں میں، دماغ میں بیسیکلی وہ جو غلط خیال ہیں اور یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے کہ جب بھی بیسیکلی، تو آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر لیٹ سی آپ نے صلح کروا دی اور لیکن ایک گروہ پھر بھی جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تو آپ کو بیسیکلی وہ جو جن پہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ سب کو جو ہے اسی گروہ میں شامل ہو کے ان کے خلاف لڑنا ہے، تاکہ بیسیکلی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کو پسند کرتی ہے، زیادتی کو نہیں. تو یہی چیز کہا گیا، اور کہا گیا کہ اگر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ ظلم کرتے جائیں، ٹھیک ہے، آپ بھی انصاف سے کام لیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان والی آیت میں کہہ لیں کہ جو بھائی چارہ ہے اس کی اگین جو ہے اس پہ زور دیا گیا ہے کہ بے شک جو مومن ہیں وہ بیسیکلی بھائی ہیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ آپ صلح کروائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ بیسیکلی آج کی کچھ آیات کا میری طرف سے. جزاک اللہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ. عبادت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر، اس کے شان نزول کے حوالے سے؟ جی تھینک یو. اچھا آواز آ رہی میری ٹھیک؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے میں جو ہے ان کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، اور وہ جب جا رہے تھے تو وہ کسی وجہ سے ڈر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اس کے بعد وہ نا ایسے ہی واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کر دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ مجھے جو ہے قتل بھی کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی بات سن کے کافی زیادہ مطلب ناراض ہو گئے، اور ایک مطلب دستہ انہوں نے بھیجا جو جا کے ان کے خلاف جو ہے اسے زکوٰۃ دے کر آئے. تو پھر ہوا یہ کہ وہ جو تھا قبیلہ تھا نا، تو اس کے سردار اسی دوران اپنا وفد لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ان کو ولید کو دیکھا بھی نہیں، اور ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی نہیں کیا، اور نہ ہم نے جو ہے ان کا کوئی قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو یہ والی جو مطلب آیت تھی نا، تو یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، جو آیت نمبر 6 ہے.
کہ کوئی فاسق اگر آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح جو ہے تحقیق کر لو، کیونکہ یہ اس ٹائم ایسے کافی سارے مطلب صحابہ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے خلاف جو ہے لڑنا چاہیے اور ان کے پاس جو ہے جا کے ان سے مطلب زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن کچھ جو ہے صحابہ اس پہ بھی تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا ویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کی آیت نمبر جو ہے 7 اور 8 کو دیکھیں گے نا، تو اس میں 2 طرح کے گروہ کا جو ہے ذکر آیا۔ ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ان سے جا کے جہاد کریں، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا ویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اچھا اس پہ نا میں ایک اور چیز جو ہے ایڈ کرتا چلوں کہ دونوں گروہ ہیں وہ دونوں ہی ایمان پہ تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مطلب کافر ہو گیا تھا یا کوئی منافق ہو گیا تھا، وہ دونوں ہی ایمان پہ تھے، اور ہاں ایک سے غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا اس کے بعد جو اس میں آیت نمبر 9 میں جو ذکر ہے کہ جب 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں آپ صلح کرواؤ۔ جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں کافی چیزیں جو ہے مجھے مطلب ایک تو سیکھنے کو بھی ملی، اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں، کہ اس میں کافی جگہوں پہ ذکر ہے جو تفسیر کے اندر کہ اگر ایک جماعت اگر باغی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو حکومت کا مطلب فرض ہے کہ اس کے خلاف جو ہے قتال کرے اور جہاد کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو مولانا مودودی نے اس طرح سے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور اس کے بعد اس میں ریفرنس بھی دیا ہے کہ حضرت علی کی جو جنگ ہوئی تھی، جو جنگ صفین والا معاملہ تھا اور جنگ جمل والا معاملہ تھا، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ اس میں ایک جماعت باغی ہو گئی تھی اور حضرت علی نے اس سے قتال کیا تھا۔ اس کے بعد میں یہ ہمیں کافی ساری حدیث بھی ملتی ہیں کہ علی مسلمانوں کے خلاف جو ہے قتال کرے گا۔ ایک دفعہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سب کافروں سے قتال کرو گے اسلام کے لیے، اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو مسلمانوں سے قتال کرے گا۔ تو سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا وہ میں ہوں گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہے جو اس ٹائم میرے جوتے گانٹھ رہا ہے، اور وہ حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی کا جو ہے اس پہ تو اتفاق ہے علماء کا کہ وہ ان دونوں جنگوں میں ان دونوں میں حق پہ تھے، اور ایک جو جماعت باغی ہو گئی تھی اس میں بھی انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ اچھا جو باغی جماعت ہوتی ہے نا، کوئی آپ میں سے مسلمانوں میں سے اگر کوئی باغی جماعت ہوتی ہے تو جب آپ یہاں سے جہاد کرتے ہیں تو اس کا مال غنیمت جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ جیسا یہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی شیئر کیا کہ جب وہ اپنے مطلب جو اپنی بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر مطلب کوئی سزا نہیں دی جاتی ان کو۔ تو اس میں بھی یہی جو ہے حضرت علی نے دیا تھا مسلمانوں کو حکم کہ ان کا مطلب کوئی ان کو اگر یہ لوگ بھاگ جائیں، اگر یہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں تو ان کا پیچھا نہ کرو، اور اس کے علاوہ ان کا مال غنیمت بھی جو ہے نہ لوٹو۔ تو یہ والی کچھ چیزیں تھی۔ اچھا اب اس پہ ایک میرا کویشچن تھا، اگر یہاں پہ نمیر بھی بیٹھا ہے اور مشہود بھی، ان دونوں نے بھی تفاسیر کا جو ہے ان لوگوں نے مطالعہ کیا کہ اب کچھ علماء کا جو ہے، اگر میں ڈاکٹر اسرار کی بات کروں تو وہ کربلا والی جنگ کے اوپر بھی اسی ٹائپ کے تھوڑے سے کمنٹس دیتے ہیں۔ یہ اگر ڈاکٹر اسرار کی بات کریں کہ وہ ایک باغی جماعت تھی اور ایک کی حکومت تھی، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ جی نمیر۔ اچھا پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا نا اس کا جو آیت نمبر 9 ہے جس میں 2 گروہوں کے آپس میں لڑنے کی اور میں صلح کرانے کی جو بات ہے، اس کا جو شان نزول نریٹ کیا پیر جیم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ میں ہی اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے ان کے آپس میں گھریلو کسی معاملات پہ لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کا کچھ جو ہے وہ سیناریو تھا کہ جو شوہر اور ان کی جو بیگم تھیں
وہ دونوں مختلف قبائل سے تھیں، اور وہ ان کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے دونوں قبائل جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے تھے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ذرا سیریس لڑائی تک پہنچ گیا تھا. تو وہاں پہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے اسپیسیفکلی اہل ایمان کی جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے آپس میں صلح کرا دیا کرو. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ اسی آیت کے نیکسٹ فیز میں بیان کیا گیا ہے، جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. جب دو اہل ایمان کے گروپس ہیں تو ان کے اندر صلح کرانی ہے، لیکن جو پوائنٹ آف ڈفرینسیشن ہے دونوں میں، وہ ظلم ہے یا اپریشن ہے. جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جماعت ظلم کرنے پہ آ جائے گی تو وہاں پہ اسٹریٹ اوے آپ نے اس ظلم کرنے والے کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ نے لڑنا ہے. مطلب کتاب کرنا ہے، بالکل ایگزیکٹلی. تو جو ابھی آپ نے وہ بات کی ہے کربلا والے کی، ڈاکٹر جو ریفرنس دیا ڈاکٹر اسحاق صاحب کے جو کامنٹس ہیں، میں اس پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا آئیڈیالوجی تو نہیں شیئر کر سکوں گا، کیونکہ میرا اتنا وہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے چیزوں کا اور یہ ڈائریکٹ کیا واقعات تھے. لیکن جو ایویڈنٹلی نظر آتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکتی ہے اس واقعے پہ بھی. باقی اور جو لوگ اگر اس کے اوپر ایک دو کامنٹ چیزیں کرنا ایڈ کرنا چاہوں گا ہوں کہ جہاد والا جہاں تک معاملہ ہے نا ایک باغی جماعت کے خلاف، تو اس میں تو یہ بھی آیا، اگر آپ امام ابو حنیفہ کا جو اس میں مطلب رائے ہے تو اس میں تو یہ آ رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ہاں اچھا جو امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا، تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ آپ کہ اگر آپ نے حکومت کے خلاف آپ نے کسی صحیح معاملے میں بھی جو ہے آپ نے بغاوت، لائک اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ ظالم ہے اور ہم اس کے خلاف اگر بغاوت کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس لیے مطلب میں اس کو اپنے جو آج کل کا دور ہے تو میں اس سے تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں بالکل میں سمجھ گیا. میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر سے 2-3 ایٹ لیسٹ اوپینینز اور آ جائیں نا، تاکہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذرا جامع اس کے اوپر کوئی کنکلوژن دے سکیں گے. تو اور اگر کوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، احمد، مشہود، اب شروز بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں. نمیر اگر اجازت ہو تو میں کچھ اس بارے میں 2-3 پوائنٹس بولنا چاہوں گا. ضرور ضرور ضرور. نمیر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بھٹی صاحب بتائیں. اچھا، عبادت نے 1-2 پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کیے. ایک تو میں ضرور اس حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ پیچھے آئی تھنک سے جو ہم نے آیت پڑھی آج ہی، اس حوالے میں جو ہے صفات جو ہے نا صحابہ اکرام کی، ان کا بھی ذکر تھا. اگر میں ریپیٹ کر دوں، یعنی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو صحابہ اکرام کی بیسیکلی صفات ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اس آیت سے بیسیکلی یہ ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کو نفرت تھی بیسیکلی کفر سے، گناہ سے، ان چیزوں سے. باقی جو ایکٹ ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کے بیسیکلی جو ایکٹ ہے اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ اختلاف اور نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جو صحابہ اکرام ہیں ان کے ایکٹ پہ آپ کے یا ان کا جو بیسیکلی پرسپیکٹیو ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز آ جاتی ہے، لیٹ سی میں ایک بات کہوں گا کہ کسی نے رستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز یا کوئی سپورٹ بنا دی اس لیے کہ لوگ گزریں گے اور وہ جو ہے گھوڑا باندھ لیں گے، ان کی سواری کے لیے آسانی ہو جائے گی.
ایک اس کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا، ایک وہ تھا جس نے وہ بیسیکلی اکھاڑ دیا کہ کسی کا گھوڑا جائے گا اور وہ ٹھوکر کھا کے گر جائے گا، رستے میں لگا ہوا ہے۔ تو مطلب لیکن اگر آپ دونوں کو دیکھیں گے تو دونوں اپوزٹ ایکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے لگائی ہے سپورٹ اور ایک نے اس کو اکھاڑ دیا، لیکن جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ججمنٹ بیسیکلی وہ ہوگی نیت کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی نیت پہ جو ہے وہ کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی کہ انہیں وکر رہا الیکم الکفر، ٹھیک ہے۔ کفر میں بیسیکلی ساری آ جاتی نافرمانی کس کی، مطلب اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی کہ انہیں کراہت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز جو ہے وہ دوسری کلیئر ہو جاتی ہے۔ باقی میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا جو عبادت نے دوسرا پوائنٹ بولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے پورا لیکچر سنا ہوا ہے ان کا، میں اس حوالے سے اور 2-3 دفعہ سنا ہوا ہے۔ اس میں ان کا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نا کوفے میں، جس مولوی نے فتویٰ دیا تھا مفتی نے، اس نے بیسیکلی اس کو دلیل بنایا تھا کہ اگر ایک جماعت کی حکومت ہو اور دوسرا کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو اسے جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے رستے سے، یہ ان کا کمنٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ وہ والی بات کہہ لیں کہ جو ہے وہ بیان کی تھی، اچھا، کہ کوفہ میں جو بیسیکلی لوگوں میں یہ چیز کا جو فتویٰ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ فتویٰ کوٹ کیے، یہ ان کی رائے نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ بیسیکلی ایسا جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے تو وہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ باقی رہی بات جو جنگوں کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نا نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو خلافت راشدہ میں کاؤنٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ یعنی وہ چیز جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ ملوکیت کا آغاز ہو گیا، دور ملوکیت کا، اور ٹھیک وہ ہے، جائز لیکن کیونکہ ایک خلیفہ جو ہیں دستبردار ہوئے تھے ان کو حکومت دینے کے لیے، میں اس کے بعد والی حکومت کی بات کر رہا ہوں جس میں مطلب کوئی جو ہے اس ٹائم کے جو بڑے صحابہ تھے ان سے نہ کوئی مشورہ کیا گیا اور جو ہے حکومت آگے ٹرانسفر کر دی گئی، تو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، اس حوالے سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایک جو آئی تھنک سو تابی تھے یا صحابی تھے، میں ایگزیکٹ مجھے نہیں، لیکن انہوں نے خود جو ہے وہ مشورہ دیا تھا، انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے جب یہ حکومت کے معاملات میں کتنی خون ریزی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتنے مسلمانوں کا لاکھوں میں جو ہے وہ خون بہا تھا، تو آپ اس طرح کریں کہ جو ہے اپنے بعد کسی کو جو ہے وہ جانشین مقرر کر دیں تاکہ جو حکومت کے معاملات ہیں نا ان میں بیسیکلی ایک چیز کا وہ نہ ہو۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں، اور جب بیسیکلی جانشین مقرر کیا تو آئی تھنک سو جو 4 لوگ تھے انہوں نے جو ہے مخالفت کی تھی، مخالفت اس سینس میں کی تھی کہ یہ ملوکیت کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیسیکلی وہ نہیں بن سکتے، اگر وہ قابل ہے تو بنائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بیسیکلی منشور نہیں ہے تو وہ اس چیز میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بیسیکلی 4 لوگوں نے، ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی مخالفت کی تھی اس فیصلے کی، لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے بیسیکلی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا، ان کے دور حکومت میں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اقدام نہیں اٹھایا، کیونکہ جو بھی معاملات تھے وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز میں وہ کوئی رائے تھی۔ میرے پاس یہی پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے۔ جی تھینک یو سو مچ، میرا ایک پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا جو آپ نے بات کی، اور باقی اور کس میں ایڈ کرنا چاہے اگر مشہور آپ کچھ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بات۔ اچھا، پہلے تو میں
اس والی ڈبیٹ میں آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان دا گریٹر رن آپ کے پاس جو سورہ حجرات ہے، جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ مورل ویلیوز اور سوشل ویلیوز کے لیے کنسرنڈ ہے، وہیں پہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کتنا غیور ہے اپنی محبت اور اپنے حبیب کو لے کر. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ خود ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں انہوں نے ہماری کل والی ڈسکشن میں جو بات آئی تھی اونچی آواز سے بات کرنے والی، وہی اسی طرح کی ایک بات یہاں ریپیٹ ہوتی ہے آیت نمبر 7 میں، کہ بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی تمہارے درمیان میں، اور یہ احد کے واقعے سے مناسبت رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے سجیشن لی تھی اصحابہ کرام سے کہ ہمیں آیا مدینہ سے باہر جا کر لڑنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر ڈیفینسو موڈ میں لڑنا چاہیے. تو کنسنسس یہ بلڈ اپ ہوا تھا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یا ذاتی خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سینیریو بنا کر اس ٹائم کے مسلمانوں کو، یعنی کہ اصحاب کرام کو تو سمجھایا ہی، ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ ان کی بات سے اگینسٹ جاتے ہیں یا ان کی اوپینین سے بھی اگینسٹ جاتے ہیں اور وہ باتیں ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ماننے لگ گئے، سو ایٹ موسٹ آف دا ٹائمز یو ول بی ایٹ دا ڈس ایڈوانٹیج. اور اس کا ثبوت احد میں ایک سے زیادہ دفعہ ملا. ون تھنگ، اچھا اس کی ایک کہنی چاہیے جو ری انفورسمنٹ ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے. جو میں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کی بات کی، تو آپ لوگوں میں سے شاید آلریڈی کوئی واقف ہو سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 104 سے 105 ہے، وہ 110% وہ حکم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، امر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی غیرت سے ریلیٹڈ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راعنا کے ورڈ نہیں یوز کرنے بلکہ انصرنا کا ورڈ یوز کرنا ہے. اس کی چھوٹی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے تھے یا بتاتے تھے لوگوں کو کہ ان کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی ہے، تو لوگ یہ اگر سننے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ آہستہ بولیے یا تھوڑا اس انداز سے بولیے کہ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے. تو اس کے لیے وہ ورڈ یوز کرتے تھے رائنا، جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری ٹرمنالوجی چینج کی. آلدو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بٹ ہاؤ دے آر ایکسپریسڈ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وکیبلری چینج کر دی اور کہا کہ آئندہ سے انصرنا کا ورڈ یوز کرنا ہے. دیٹ از دا ڈائریکٹ انٹرونشن ان دی ایکٹس آف ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے کسی میسنجر کے لیے نہیں ہوئی. تو ہمیں یہ سورہ حجرات میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس between the beloved, the most beloved and the most respected Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam and the rest of the 1,24,000 prophets. ٹھیک ہے، اچھا دین گیٹنگ آن ود اٹ. اچھا ایک چیز میں پہلی آیت میں سے بھی ڈسکس کر دوں، یعنی کہ جو چھٹی آیت ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل اگر آپ نے تھوڑا لائٹر موڈ میں چیز ڈسکس کرنی ہو تو وی ہیو مینی پیپل اراؤنڈ اس جو بات ہمارے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار آج پتہ ہے تجھے کیا ہوا، یار فلانے نے یہ کیا تجھے پتہ ہے. اینڈ دا purpose of that talk is not to reach a conclusion or a purpose but to discuss someone or the act of somebody to enjoy. ٹھیک ہے، مانی جائے بات یا نہ مانی جائے لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک انجوائمنٹ کا عنصر ہوتا ہے. کیا تو اس فلانے انسان کا مذاق اڑایا جائے گا، مذاق خیز بات کی جائے گی، یا پھر غیبت کے along رہا جائے گا کہ یار دیکھ اس نے تو ایسے کر دیا. تو جس بندے کی عادت ہو وہ بندہ فاسق ہوتا ہے. اور عربی میں یہ ورڈ اگر بالکل اسٹریٹ اصطلاحی معنوں میں نہ رکھا جائے، لغوی معنوں میں لیا جائے تو اسے امورل کہتے ہیں. تو جس کے پاس مورل ویلیوز نہیں ہوتی وہ فاسق ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کے پاس ایک امورل بندہ ہے تو اس کی بات کو لے کر اگر آپ نے سچ تسلیم کر لیا اور آپ نے اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا تو پھر یو وڈ اینڈ اپ جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا. اس کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وین یو ہیو اے بلیف آن سم ون کہ یار اس بندے نے کچھ بھی کہا تو بالکل ٹھیک کہا ہے. اور یہاں پہ میں اگزامپل دوں گا واقعہ معراج کی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے آ کے، عمر بن حشام نے آ کے فرمایا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا ہے
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھرڈ مین کی وٹنس کے اوپر کہا کہ اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے تو لفظ بلفظ یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. سو دس کیریکٹر از ٹوٹلی 100% اپوزٹ ٹو دا کیریکٹر آف اے فاسق. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کس کی بات مانتے ہیں اور کس کی بات نہیں مانتے ہیں بینگ اے مسلم. اچھا, اس کے بعد جس انسان کو یا جس مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, جو ہوتے ہیں نا اشارے عقل والوں کے لیے, تو یہ بات, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام, اور ایک اس آیت نمبر 7 کا جو سیکرٹ ایک کاز ہے, علت اور معلول ایک ٹرم ہوتی ہے, کاز اور ایفیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, وہ اس کی پہلی ورس میں چھپا ہوا ہے کہ وَاعْلَمُوا مطلب جان لو کہ ان فیکم کا ورڈ عربک میں گرامر میں یوز ہوتا ہے ان ورڈ پریپوزیشن کے لیے, میں, ان سائڈ, ان ورڈز. ٹھیک ہے, اس طریقے سے تو تمہارے میں موجود ہیں, اسٹل ابھی بھی موجود ہیں. یہ قرآن ہمیں یہ اس کا اندازہ رکھنا ہے کہ قرآن از ناٹ فار دوز certain years, those 23 years or those 40 years when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, but it is till the end of the world. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ he is still amongst you, تو اس کا لحاظ کرو کہ وہ ابھی بھی اس دنیا میں ہے. تو اگر کوئی مومن, کوئی مسلمان اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے کہ میں کس کا امتی ہوں, تو اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے. اور اس بات کا لحاظ, اس بات کا نالج کون رکھے گا؟ اس کی ریورس انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے 8ویں آیت میں فرما دی ہے کہ یہ نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں ہو جاتا کہ کوئی بھی پڑھے, کوئی بھی نالج رکھے, یا تھوڑا سا کھیلنے کودنے کے بعد بھی اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے, یا کلمہ پڑھ کے تو اس چیز کا اندازہ ہو جائے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت کے بعد یہ کام ہوتا ہے. لاسٹلی میں اس والی بات پہ آتا ہوں, یہ جو مسلمانوں کے درمیان فریکشنز کی بات ہے, تو یہ بہت سمپل ہے کہ جب دو, اس کو پہلے میں کہتا ہوں کہ انڈیویجول طور پہ سمجھ لیں کہ 3 لوگ ہیں یہ ٹوٹل. ایک آپ ہیں مومن, اور 2 آپ کے دوست ہیں, یعنی کہ 2 آپ کے بھائی ہیں, وہ دونوں بھی مسلمان ہیں. ان دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے, کسی بھی مسئلے کو لے کر بحث ہو گئی ہے. اچھا, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, اور آپ نے صحیح کا ساتھ دے کر غلط کے اگینسٹ لڑنا ہے. کب تک؟ تب تک لڑنا ہے جب تک کہ وہ بھی اسی سیم پیج پہ نہ آ جائے جو کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب وہ صحیح کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اس عدل کا معیار آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بیکاز یو آر دا مسلم, یو آر دا وائسریجنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے ان دونوں کے پاس بھی, کیونکہ وہ بھی وہی وائسریجنٹس ہی ہیں, بٹ سنس ان کے درمیان کا مسئلہ ہے تو آف کورس وہ اتنا بہتر عدل نہیں کر سکتے. کہ اگر میں کسی بات پہ لڑ رہا ہوں تو آف کورس میرے لیے میرا پوائنٹ آف ویو زیادہ اہم ہے دوسرے کی نسبت, تو اس معاملے میں تھرڈ پارٹی کا انوالو ہونا لازمی ہے. اور لازمی نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ آپ کے اوپر لازم ہے, جیسے کہ رضوان بھائی نے بتایا کہ ایک اجتماعی فرض آپ کے اوپر, سوشل رسپانسبلٹی عائد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ تم نے کام کرنا ہے, تو آپ نے ان دونوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور اب اسی چیز کو گروپ کے اوپر لے جائیں تو یہ گروپ سائیکالوجی اسی طرح بلڈ ہوئے گی آپ کی کہ جب 2 گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا پہلے لڑائی کا کاز دیکھا جائے, اور اس کو جتنا جلدی اور جتنا ایفیشینٹلی ختم کیا جا سکتا ہے وہ ختم کیا جائے. اور اس کے اوپر دوبارہ سے جہاں پہ میں ریورس انجینئرنگ اس لیے کر رہا ہوں اس آیت کی, کیونکہ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آخر میں لکھی ہوئی ہے, وچ از کہ ان اللہ یحب جو جسٹلی ایکٹ کر رہے ہیں, جو عدل کے اوپر رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت از ناٹ جسٹ کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو محبت ہو رہی ہے, وہ چند چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں ہیں, جو کہ مطہرین ہے, یہ جو عدل کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان اللہ مع الصابرین ہے. تو اس طرح کے جو جیسچرز, جو کیریکٹرز مومنین اپنے اندر ایڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے جاتے ہیں. تو یہ سب کو اپرچونٹی نہیں ملتی کہ 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو تیسرے کو بلا کر اس کی رائے کو اہمیت دی جائے یا اس کو عادل سمجھا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کی بات میں اتنی ہمت ہو, کہ اتنی اہمیت ہو کہ لوگ اس کو مانیں کہ ہاں بھائی ہم 2 میں لڑائی ہو رہی ہے تو ہم اس کا مشورہ مان لیں. تو یہ مسلم ہسٹری کے اندر آل along چلتی آ رہی ہے, چاہے ہم صوفیاء سائڈ پہ دیکھیں یا مجاہد سائڈ پہ دیکھیں یا علماء سائڈ پہ دیکھیں.
تو ہمیشہ جو ان میں بزرگ ہوتا ہے، جو زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں کہ سر ہمارے لیے یہ فیصلہ مقرر فرما دیں. اچھا، اب بات آتی ہے دا ٹائم آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات ہمیں دس از اے ریٹروسپیکٹیو ایونٹ اور دا ایونٹس آف اسلام. اس کے اندر بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھانے کی کوشش کی ہیں، اور اس ٹائم پہ امت کو بہت زور سے آزمایا گیا تھا بائی دا ورچو آف بلیف، ایمان کے اوپر. تو وہ سارے ڈیٹیل کی ضرورت تو نہیں ہے، بٹ یا دا تھنگس دیٹ ور ڈن ور دا بیسٹ دیٹ کوڈ بی ڈن، اینڈ دیر ہیز ٹو بی نو ڈبیٹ ان دیٹ کہ یار صحابہ کرام میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا. The thing we have to learn is that if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses. یہ فائٹ ہمارے اوپر لازم ہے until it returns to the ordinance of Allah. اس سارے معاملے کے اندر کسی کے بھی اسلام کو خطرہ نہیں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے، اور ہم نے تب تک اس ظلم میں اس پارٹی کے ساتھ، اس فریکشن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جب تک کہ وہ اس آپریشن سے باز نہیں آ جاتا. تو دیٹس دا ہول اسٹوری دیٹ وی ہیو ٹو لرن. اور سیٹلمنٹ کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ یہ ہمارے سوشل اسلامک فیبرک کا بنیاد ہے، جس کی بیس پہ ہم ساروں کو بھائی بنایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ریفر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب میری جو یہ ختم نبوت کے معاملے میں حدیث ویسے کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک بہت پیاری سی عمارت، ایک بہت پیاری سی بلڈنگ جیسی ایگزامپل ہے، جہاں پہ تمام سٹونز یا تمام برکس جو تھیں وہ بالکل پرفیکٹلی پلیس تھیں، وہ تمام انبیاء کی فارم میں، اور ایک جو سلاٹ تھی وہ خالی تھی، اینڈ دیٹ از ویئر آئی واز پلیسڈ، اینڈ دین اٹ واز آل پرفیکٹڈ ایز اے ریلیجن. یوم اکملت لکم دینکم، تو میں نے تمہارے لیے دین پرفیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از اے تھنگ. اچھا، اب ایک بات میں دوبارہ 7th آیت کو ریفر کروں گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زین کا ورڈ یوز کیا ہے. ہاں، وَزَيَّنَتِ فِي قُلُوبِكُمْ وَقُرَّ إِلَيْكُمْ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مزین کیا ہمارے دلوں کو، ان کے دلوں کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کی ٹائپس ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان. کتاب پہ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ اسی ایمان کی بات ہو رہی ہے جو میں نے 7th آیت کے سیکرٹ کی بات کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت، عقیدہ رسالت کے اوپر ایمان کی بات ہو رہی ہے ساری، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی ہے، اور انسانوں کے لیے اینڈ دین مسلمانوں کے لیے کتنی ہونی چاہیے. اور اس چیز کا آپ کو اب تک ثبوت 6 آیتوں میں مل چکا ہونا چاہیے کہ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو کتنی دفعہ ہو چکا ہو. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. کیوں؟ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نوٹ کرنے والی ہیں کہ ہم جو فاسق کی بات کرتے ہیں تو فاسق بیسیکلی کیا ہے. اچھا، یہ مودودی صاحب اس کے بارے میں اس طرح مطلب لکھتے ہیں کہ اہل علم کا اس پہ اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا جو ہے اپنا فسق ہے، تو وہ اگر جھوٹ اور بدکاری کی نوعیت کا نہ ہو لیکن فساد عقیدے کی وجہ سے ہو، تو ان کو فاسق جو ہے، تو ان کی شہادت بھی جو ہے قبول ہو سکتی ہے، اور ان کی روایت بھی قبول ہو سکتی ہے. مطلب اگر وہ جھوٹ یا پھر کوئی بدکاری ان پہ اگر ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے عقیدے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یا کہہ لیں کہ فساد مچاتی ہیں، تو تب ان کی جو مطلب شہادت ہے اور جو روایت ہے تو وہ قبول کی جا سکتی ہے. تو اس پہ اتفاق ہے. اور دوسری جو بات کی ابھی اس نے مشہود نے کہ جب دو گروہ میں آپس میں مطلب لڑائی ہو جائے تو ان میں ہم نے مطلب سیٹلمنٹ کروانی ہے. اچھا، سیٹلمنٹ کروانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروپ جو ظالم ہے ہم نے اس کو سزا دینی ہے. جو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک آ جائے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس پہ جو ہے آ جائیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سزا، جب کوئی ہمارے دوستوں میں بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے ان میں صلح کروانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں وہ کر دیتے ہیں، اکثر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. اور یہ اکثر کہتے ہیں کہ کسی کا رشتہ بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دینا چاہیے.
ایسی باتیں اکثر ہمیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں، لیکن اگر آپ صلح اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ بس ان کی صلح صفائی ہو جائے اور ہاں وہ دوسرا بندہ وہ صحیح کام پر نہ آئے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اتنی قدر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ابھی جو یہ اس کے بارے میں بھی کر رہا تھا، میں ابھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ آتا ہے کہ ابن عقیل اور ابن جوزی نے جو ظالم جو امام ہو یا جو ظالم بادشاہ ہو تو اس کے خلاف خروج کرنے کو جائز ٹھہرایا، اور اسی کی بیس پہ وہ حضرت امام حسین کا جو اس پہ خروج والا معاملہ تھا تو اس کو جائز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام مالک کا بھی اس میں یہی آتا ہے کہ خروج کرنے والے اگر امام جو کسی ٹھیک امام کے خلاف کریں تو ان کے خلاف آپ کو جنگ میں نکلنا چاہیے اس امام کے ساتھ۔ جی نمیر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں، میں بس یہ والی جو ایک بات تھی نا دو گروہوں کی آپس میں لڑائی والی، کہ اس میں ہم نے کس حد تک لڑنا ہے اور جو ہے وہ ہم نے اس کو سزا نہیں دینی جو ظالم ہے، اور وہ تو اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ثالثی کروانے والا جو تیسرا بندہ ہے جو بالکل۔ دونوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہے، اس نے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ملحوظہ خاطر رکھنا ہے وہ ہے عدل کا۔ وہ عدل والی چیز جو ہے نا وہ اس نے نہیں چھوڑنی، اور عدل میں جب یہ بیچ میں صلح صفائی آتی ہے تو صلح صفائی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دونوں ٹھنڈے پڑ جائیں۔ صلح صفائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں عدل قائم ہو جائے۔ وہ عدل جس بھی راستے کے تھرو قائم ہو رہا ہے وہ عدل قائم کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ایک چیز میں نے اس میں ایڈ کرنی تھی۔ باقی جو اس کے اسٹیٹ کے اگینسٹ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اطاعت امیر والی جو امپورٹنس ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر کتنا ایمفسائز کیا ڈفرینٹ مواقعوں کے اوپر، لیکن ایک چیز جو بارہا قرآن میں آئی ہے وہ ہمیں ملتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی، کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو کوئی بھی ہم نے اپنے لیڈر کو یا امیر کو جس بیسس کے اوپر پرکھنا ہے وہ ہمیں یہ اسٹریٹ اوے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، اگر وہ ان کی بیسس کے اوپر ہمارے اوپر امیری کر رہا ہے یا ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پہ اس سے ڈفرینشیٹ کر جاتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اب آواز بلند کرنے کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، ہر ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس نے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی حاکم کی طرف سے تو فوراً جو ہے وہ جنگ کرنے پہنچ کے ڈفرینٹ مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہوتی ہے، کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک الٹیمیٹ فارم ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جاتے ہوئے ظلم پہ اتر ہے، پھر وہاں پہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی قتال کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف معاملہ آپ کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ اس کے انڈر آنے والی تمام رعایا کا ہے۔ تو یہ والی چیز اس کے اندر جو میرا خیال آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے؟ عبادت میں عبادت میں وہ فاسق والا ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ فاسق ہے سو وہ کسی معیار سے نیچے اتر جاتا ہے تو آپ اس کی وٹنس نہیں لے سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا، آپ کو نیکلس انسیڈنٹ کا پتہ ہوگا، سورہ نور جو اللہ تعالیٰ نے ایک غصے کی فارم میں اتاری تھی، جس میں آف کورس ایڈریس جو تھے وہ صحابہ کرام پہ نیکلس انسیڈنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ہاں اور جی بالکل۔ وہاں پر بھی یہی ایک کام ہوا تھا کہ یہ جو چائنیز وسپر ہم لوگوں نے گیم کھیلی ہے بچپن میں کہ ایک پورا راؤنڈ بنا کے ایک طرف سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ تک پہنچتے ہوئے اس بات کا کچھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر منافقوں کی جانب سے جو ایک سرٹیفائڈ گناہ گار طبقہ تھا وہاں سے ایک بات چلی، اس کے اندر مسلمانوں نے، نیکوکار صحابہ کرام اور صحابیہ کرام نے حصہ لیا اس بات کو پھیلانے میں جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اس کی جواب میں، اس کے رپلائی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی وہ آیات نازل فرمائیں۔ اب اس کے اندر آپ کو فاسق کی یہ والی ڈیٹیل پتہ لگ جانی چاہیے کہ اس کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا، اس کا وہ ایکٹ جو ہے نا وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے فرام دی اسلامک سوسائٹی۔ تو دیٹس اٹ۔
بالکل ایسے ہی اصل میں نا فاسق کی ڈیفینیشن بھی یہ ہر کوئی اپنے حساب سے کرتے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو میں ایڈ کرتا چلوں کہ فاسق کا اگر اسے کوئی بد کرداری یا پھر کوئی جھوٹ اگر ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی مطلب شہادت اور اس کی بات کو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ محدثین نے بھی یہ صحیح، چیز بالکل. اپنے دور میں جو ہے اس کو وہ کیا ہے. ہاں اگر اب فاسق کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بولتا ہی جھوٹ، وہ جھوٹا ہی ہو گیا نا، وہ تو ایک اس کا، تو اس کی بات کو نہیں پھر جو ہے سمجھا جاتا. ٹھیک جی، بالکل بالکل. اور کوئی اس میں جو ہے ایڈ کرنا چاہے؟ یار جی 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 رضوان، بھٹی صاحب بتائیں. ہم آپ ہی کو سننے آئے ہیں. آئی تھنک سو کافی جو ہے نا وہ اس حوالے سے ماشاءاللہ اچھی ہیلدی ڈسکشن ہو گئی ہے، اور یہ پوائنٹ آف ویو کافی حد تک جو ہے میں مطلب اس کے ساتھ ہوں کہ یعنی کچھ شرائط ہیں گواہی والے معاملات میں جو عبادت نے بات کی کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے تو اس کے کردار پہ بیسیکلی تو یہ بھی چیز آئی تھنک سو تھوڑی اس سائڈ پہ جاتی ہے، یہ جو ابھی خبر والی اس چیز میں چل رہی ہے. دوسرا جو ایک مین فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، میں دوبارہ بات بیسیکلی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی بیسیکلی جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کٹھی کر دی اور اینڈ پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تو اس حوالے سے بیسیکلی ہمیں ایک چیز مائنڈ میں پوری ہونی چاہیے کہ ان کی نیت پہ ہم بیسیکلی شک نہیں کر سکتے، بالکل صرف اس وجہ سے میں بھی وہ جو ہے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو غلطی میں یا ہمیں اس طرح کہہ لیں کہ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو نیت تھی وہ اس معاملے میں کچھ ایسی تھی. تو آئی تھنک سو یہ چیز ہمارے میں ایک تو اس چیز سے ہو جانی چاہیے کلیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل ویلیوز میں بہت بڑا سبق ہے یہ جو آیات تھیں. ایک تو اس سے بیسیکلی یہ ہوگا کہ جب بھی ہم سب جو ہیں اکٹھے ہوں گے، فیملی میں رہیں، ایون تو آپ اپنے خاندان میں، کلیکٹیولی آپ اپنے سوشل سرکل میں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بیسیکلی آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے ان کیس آف اینی کنفلکٹ جو ہے، آپ کس طرح بیسیکلی جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. دوسرا یہاں پہ یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے، اور تیسرا یہاں پہ محبت بڑھائی گئی ہے کہ مومن جو ہیں بیسیکلی وہ جو ہیں بھائی بھائی ہیں، اور بیسیکلی یہ کہ اجتماعی فریضہ بھی کہا گیا کہ صلح کروانے والے جو معاملات ہیں. تو آئی تھنک سو وی شوڈ اڈاپٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں ان کا میننگ لیں اور اپنی لائف میں جو آئی تھنک سو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا آ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری اگر آپ دیکھیں کلیکٹیولی جمع کریں تو یہ ایک لیڈر کی پراپرٹیز میں آتی ہیں، کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک اب اس کو اینڈ کرنے کا ٹائم ہے، تو میں ایک حدیث کے ساتھ جو ہے اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا یہ اپنی طرف سے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں گا. تو ہمیں بھی اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کا خیر خواہ رہنا چاہیے. اور یہ جو ابھی تک ہم نے ساری آیات پڑھی، اس میں اس چیز کی بھی امپورٹنس کی ہے کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ بھی پڑے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات آئیں، تو اس کو آپ کتاب سے ایک دفعہ اس کا ریفرنس لے لیں، آپ قرآن سے، آپ حدیث سے اس کا ریفرنس لیں، اور پھر اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں. جی نمیر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے بس اس کو اینڈ کرتے ہیں. آج کافی جو فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے. ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ان سیشنز کے حوالے سے ہی ایڈ کر دوں کہ کچھ سجیشنز بھی چاہیے کہ میرا یہ خیال تھا کہ ہماری جب ایک صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ان کا ایک کمپلیٹ جو جامع ٹیک اوے ہے وہ اس کو ایک ڈاکیومنٹ کی فارم میں کر دیں، یا پھر
ایٹ دا اینڈ آف رمضان ہمارا جو کمپلیٹ پورے مہینے کا ٹیک اوے ہوگا اس کو ہم ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ مجھے ایک سجیشن چاہیے ہوگی. دوسرا یہ کہ جس طرح ہمارے یہ ڈیلی سیشن چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ آیات جو ہیں وہ قرآن کریم کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو فرائیڈیز ہیں ہمارے رمضان کے، ان فرائیڈیز میں سیم ٹائم اسی طرح نماز تراویح کے بعد اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر جو ہمارے کرنٹ سوشل ایشوز ہیں مسلم امہ کے اندر وہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے، خاص کر یوتھ میں. خاص کر یوتھ میں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے کچھ اساتذہ کرام سے رابطہ کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. تو وہ سیشنز ہیں وہ ویبینارز کی فارم میں اوپن فار آل ہوں گے، اور وہ اساتذہ کرام سے جو ہے وہ ہم ان ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس لے رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے. تو اپنے سرکل میں بھی جتنے لوگوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہوا ہے، اور جو لوگ بعد میں اس کو سیشن کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے سرکل میں بھی یہ والی انفارمیشن سرکولیٹ کریں. جو اس ویبینار کا جوائننگ لنک ہے وہ ہمارے سارے جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ ڈسمنیٹ کر دیا جائے گا. جی بالکل. اور جو بھی ہم یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ ہم سارے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ ڈفرینٹ جو ہے علماء کا وہ جو ہے رضوان نے پہلے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ جو تفسیر ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. ہر کوئی جب قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے مائنڈ کے حساب سے یا اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو تفسیر میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا معنی جو ہے وہ سیم رہتا ہے، وہ نہیں بدل سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہم آج کی اپنی جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں ہم سارے مل کے کہ جو ہماری ایک ڈیلی کی کاوش ہے وہ اس مبارک مہینے کے جو صدقے سے ہم سب کو ایک علم کی جو روشنی ہے وہ ہم تمام لوگ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو اس سے منور کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جزاک اور اللہ، بہت شکریہ سب کا جوائن کرنے کا. میں اللہ حافظ. اوکے.